بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلہ اور ریاضت کے شرائط کے متعلق یہ اس کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائیے۔ شرط نمبر 11، خاموشی۔ وظیفے اور چلے کا وقت اور جگہ متعین کرتے وقت تسلی کر لیں کہ اس جگہ جب میں وظیفہ کیا کروں گا تو کسی قسم کا شور و غل اور بات چیت کی آوازیں نہیں آئیں گی۔ بیرونی شور و غل بھی وظیفے کی تاثیر میں مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ شرط نمبر 12، تنہائی۔ یہ تو بہت ضروری ہے کہ جس کمرے میں آپ وظیفہ کر رہے ہیں وہاں دوران ریاضت کوئی اور فرد نہ آئے، لیکن اس سے بھی بہتر اور چلے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ چلہ پورا ہونے تک آپ کے علاوہ اس کمرے میں کوئی نہ آئے۔ شرط نمبر 13، رازداری۔ کوشش کریں کہ آپ کی چلہ کشی کا کسی کو علم نہ ہو، یا کم سے کم لوگوں کو، مثلاً گھر والوں کو پتہ ہو۔ چلہ کشی کی حد تک تو بعض دفعہ دوسروں کو معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن حتی الامکان یہ کوشش ضرور کریں کہ چلے کا عمل کسی کو نہ بتلائیں کہ کس چیز کا چلہ کر رہا ہوں۔ شرط نمبر 14، قلت طعام۔ بہتر ہے کہ چلے کے دوران روزے رکھیں۔ اگر پورا چلہ نہیں تو جتنے روزے رکھ سکے اتنے ضرور رکھیں۔ متقدمین کے یہاں روزہ اور اعتکاف چلے کی بنیادی شرائط تھیں۔ آج کل چونکہ ہمیں جواب دے گئی ہیں چونکہ آج کل ہمتیں جواب دے گئی ہیں اور صحتیں کمزور پڑ چکی ہیں، اس لیے اسے شرط کا درجہ نہیں دیتے، لیکن یہ گزارش ضرور کرتے ہیں کہ حتی الامکان روزے ضرور رکھیں۔ جہاں ہمت جواب دے جائے روزہ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ روزہ نفلی ہے، فرض نہیں کہ پابندی ضروری ہو۔ اور روزے کے علاوہ اس عرصے میں حتی المقدور غذا کم سے کم استعمال کریں، تاکہ خوراک کی وجہ سے غنودگی، نیند، بار بار بیت الخلاء جانے کی ضرورت اور طبیعت کا بوجھل پن وظیفے میں رکاوٹ نہ بنے۔ انسان جتنا خوراک کم کرتا جاتا ہے اتنا فرشتوں سے قریب ہوتا جاتا ہے اور اس کی روحانیت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض قرار دیتے وقت فرمایا کہ یہ ہم نے تم میں تقوی پیدا کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے، لعلکم تتقون۔ شرط نمبر 15، قلت منام۔ چلے کے دوران زیادہ نیند سے بھی گریز کریں۔ حتی الامکان جاگنے اور نوافل و اذکار اور درود شریف میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ جس قدر ہو سکے نماز تہجد اور دیگر صبح و شام کی نفل نمازوں کا اہتمام کریں۔ شرط نمبر 16، قلت کلام۔ گفتگیوں بھی کم سے کم کرنی چاہیے، لیکن چلے کے دنوں تو عام معمول سے ہٹ کر اپنے آپ پر جبر کر کے گفتگو سے بچنا ہے، سننے سے بھی اور کرنے سے بھی۔ خود کو گفتگو کی بجائے اذکار میں مشغول رکھنا، فون بھی صرف ضروری لوگوں کے سنیں۔ شرط نمبر 17، قلت اختلاط مع الانام۔ دوران ریاضت لوگوں سے میل جول ملاقات تو بالکل محدود کر دیں۔ بہت ضروری ملنا ہو تو کسی سے مل لیں، وگرنہ خلوت میں یا مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر اذکار میں مشغول رہیں۔ طلباء یا اساتذہ اپنی تعلیمی مصروفیات بدستور جاری رکھیں۔ پڑھنے پڑھانے کے بعد دیگر گپ شپ سے گریز کریں۔ اخبار، ریڈیو، ٹی وی سے بھی گریز کریں۔ قلت کے یہ چاروں اصول بنیادی طور پر تصوف کے اصول ہیں، اور روحانیت چونکہ تصوف ہی کا ایک ذیلی اور کمزور سا حصہ ہے، اس لیے ہمیں اس میں بھی انہیں ملحوظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ شرط نمبر 18، غسل یا وضو۔ اول تو کوشش کریں کہ ہر روز وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تازہ غسل کریں۔ اگر موسم، صحت یا کسی اور وجہ سے روزانہ غسل نہ کر سکیں
تو وظیفے کا آغاز غسل سے کریں، پھر روزانہ تازہ وضو کر کے بیٹھیں۔ شرط نمبر 19، پرہیز جلالی۔ کسی بھی قسم کے جانور سے استفادہ کرنے سے بچنے کو جلالی پرہیز کہتے ہیں۔ گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، مکھن، دیسی گھی کھانے، چمڑے کے ڈول سے کنویں سے پانی نکالنے، چمڑے کے جوتے، موزے، دستانے پہننے سے بچنے کو جلالی پرہیز کہتے ہیں۔ اس میں صرف جو کی روٹی کھانا تجویز کیا جاتا ہے، کیونکہ جو وہ واحد خوراک ہے جس کو گھن نہیں لگتا۔ گندم کے آٹے میں امکان ہوتا ہے کہ اس میں گھن بھی پس کر شامل نہ ہو گیا ہو، اور گھن تو حیوان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ کالے چنے اچھی طرح صاف کر کے پکائیں یا چائے کا قہوہ استعمال کریں، لیکن آج کل ہمتیں کمزور ہیں، اس لیے ہم یہ شرائط عائد نہیں کرتے۔ شرط نمبر 20، پرہیز جمالی۔ شادی شدہ لوگوں کا وظیفہ زوجیت سے اجتناب کرنا جمالی پرہیز کہلاتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو جائے، وگرنہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔